اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وظائف اور آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ رب العالمین ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہو گیا ہے، اور ان کو مبارک ہو جنہوں نے پہلے عشرے میں خوب عبادت کی، نوافل ادا کیے، فرض اور واجبات کی ادائیگی کی، اور اپنا آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ڈھیر نیکیاں کی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد اپنا پورا نام ضرور بتائیں، اور آپ کے پورے نام کی عادت کے ساتھ آپ کے لیے اسم نکالا جاتا ہے وہ جو آپ کے حوالے کیا جاتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان ہم سے تیزی سے رخصت ہو رہا ہے، تیزی سے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، آج آپ کے لیے خاص وظیفہ بھی ہے، خاص نصیحتیں بھی ہیں، اور وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں اور جو غیر شادی شدہ ہیں، اور وہ لوگ جو شادی تو ہو گئی ہے ابھی تک اولاد نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ابھی تک پریشان ہیں، اور وہ لوگ جو گھر کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ لوگ جو اپنے ہی گھر کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ لوگ جن کا اپنا گھر نہیں ہے، وہ بہنیں جو پریشان ہیں، آج آپ کے لیے ہاتھ کی انگلیوں پر 21 بار آپ پڑھتے ہی انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کر دے گا، آپ کے تمام معاملات آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا کریں، روزانہ 100 200 300 مرتبہ، اور روزانہ ایک پارہ، آدھا پارہ، ایک پاؤ، ایک رکوع کی روزانہ تلاوت کیا کریں قرآن مجید کی، اور درست مخارج کے ساتھ۔ عموماً میری بہنیں، میری مائیں اپنے گھروں میں بچوں کو پڑھاتی ہیں، عموماً محلے کے بچے بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ سے ایک گزارش ہے، دیکھیں قرآن مجید کی تعلیم دینا بہت ثواب، بہت اجر والا کام ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر درست مخارج کے ساتھ آپ نے قرآن پڑھا ہے تو ضرور پڑھائیں۔ اگر درست مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، میری بہنوں نے، میری ماؤں نے، تو خدا را آپ پہلے درست مخارج کے ساتھ قرآن خود سیکھ لیں اور پھر دوسروں کو پڑھائیں۔ عموماً یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں، تو اگر خود سیکھ کے دوسروں کو سکھایا ہے تو ٹھیک ہے، اگر خود نہیں سیکھا اور دوسروں کو سکھا رہے ہیں، اللہ کی قسم قیامت والے دن پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ حکم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرو جس طرح کرنے کا حکم ہوا ہے، اور قرآن مجید کو اس طرح پڑھو جیسے نازل کیا گیا ہے، قرآن کی تلاوت اس طرح کرو جس طریقے سے حکم ہوا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، عمدہ آوازوں میں پڑھو، خوش لحانی کے ساتھ پڑھو۔ تو خدا را سب سے پہلے ہم نے سیکھنا ہے، پھر ہم نے پڑھانا ہے۔ آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے، اگر آپ پڑھا رہی ہیں اپنے محلے کے بچوں کو تو خدا را پہلے خود سیکھ لیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کو خوب عام بھی کریں، پڑھیں بھی، پڑھائیں بھی، لیکن پہلے سیکھ لیں۔ دیکھیں اگر ایک پائلٹ ہے، ہوائی جہاز چلا رہا ہے، ہوائی جہاز میں کتنی سواریاں بیٹھی ہیں، تو کیا آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا اس ہوائی جہاز کے حوالے جو پائلٹ ہے، جس کی سپورٹ پورا جہاز کیا جاتا ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس نے مکمل ٹریننگ لی ہوتی ہے، اس نے پڑھائی کی ہوتی ہے، اس نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، پھر جا کے اس نے اتنی ٹرائیاں دی ہوتی ہیں، اور جا کے اس کو کوئی کمپنی پاس کرتی ہے تو پھر وہ ایک پائلٹ بنتا ہے۔ اس کی عمر کا تو 3 حصے گزر جاتے ہیں، ایک حصہ باقی بچتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، اگر ہم بغیر سیکھے کسی ڈرائیور کو گاڑی دے دیں تو وہ کیا کرے گا، نقصان کرے گا، وہ گاڑی کو برباد کر دے گا۔ اس لیے قرآن مجید کو پہلے سیکھنا ہے، پھر دوسروں کو سکھانا ہے۔ تو یہ میسیج تھا۔ دوسرا یہ کہ انشاءاللہ یہ جو وظائف لے کر آپ کو ڈیلی بیسس پر حاضر ہوتا ہوں، تو خدا را اس یقین کے ساتھ آپ روزانہ اس وظیفے کو کریں گے، جیسے ہی آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے کس مقصد کے لیے اس کو پڑھا، اللہ تعالیٰ پھر اس مقصد میں آپ کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ تو خدا را یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے اس طرح دعا کرنی ہے
رو رو کے دعا کرنی ہے کہ آئے میں مصلی رسول پر بیٹھ کر یہ لے کر ہی اٹھوں گا، کیونکہ جیسے ہی آپ پڑھتے ہیں اور فرشتے لکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور اللہ حکم دیتا ہے میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے، میرا بندی کیا مانگ رہی ہے، اس کو عطا کر دو، اس کو دے دو۔ یقیناً آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ یا رب العالمین اچھا گھر مل جائے، اچھی نیک زوجہ مل جائے۔ اللہ کی قسم وہ شخص کامیاب ہے جسے دنیا میں رہتے ہوئے ایک نیک بیوی ملی اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نیک اولاد دی، اور وہ کامیاب ہے اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ تو خدا را اگر آپ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تو نیک زوجہ کے لیے دعا کریں، اور کسی میری بہن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی یہ دعا کرے یا رب العالمین مجھے نیک شوہر عطا فرما۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نیکیوں میں مصروف ہو کر تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اس کا آؤٹ پٹ ویسے ہی ملے گا جیسے ہم نے زندگی گزاری ہوگی۔ اس لیے حکم ہوتا ہے کہ انسان کا خاتمہ اس حال میں ہوتا ہے جس حال میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو ہم کسی خوش فہمی میں نہ رہ جائیں کہ ہمارے لیے یہ ہو جائے گا، نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا ہی عطا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، بسم اللہ والحمدللہ پڑھنے کے بعد یا قادر پڑھیں گے، اور یا قادر پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو دشمن اغوا نہیں کر سکے گا، اور بسم اللہ والحمدللہ پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جب تک آپ باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، چاہے وہ 24 گھنٹے آپ کا وضو رہے۔ اس کے بعد آپ نے حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے، اپنی حاجت کو اپنے لبوں کے ذریعے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ یا رب العالمین میں مکان چاہتا ہوں، مجھے مکان عطا فرما دے، یا اللہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، چل جائے، یا اللہ مجھے غنی کر دے، نیک اللہ صالح نیک بیوی عطا فرما دے، تیرے گھر کا حج کرنا چاہتا ہوں یا رب العالمین، میرے ماں باپ کی خیر فرما۔ جو بھی آپ کی نیتیں ہیں آپ نے اس نیت کو ظاہر کرنے کے بعد پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ وظیفہ میں بتانے لگا ہوں، بغور سنیے گا، 21 بار پڑھنا ہے، ذرا مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا باعث یا نور، یا باعث یا نور، آپ نے 21 دفعہ پڑھنا ہے۔ یا باعث یا نور پڑھتے جائیں گے، اپنی تقدیر کے بند تالے کھلواتے جائیں گے، اور یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یا باعث یا نور آپ پڑھتے جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دعا کرنی ہے، یا باعث یا نور 21 بار پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے دعا کر کے اپنی التجاؤں کو اللہ سے منوانا ہے، اور یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، انشاءاللہ 100% آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ یا باعث یا نور پڑھتے جائیں، اللہ کرم فرمائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی وظیفے کے ساتھ، جزاک اللہ خیر۔